والرسول، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، یعنی جہاد میں کے لیے جب انہیں پکارا گیا تو انہوں نے اپنے مجروح جسموں کے ساتھ بھی لبیک کہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم۔ کیوں کہ جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر اس کو سخت ندامت ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کرے۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو حضور نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح یعنی زخمی جسموں کے ساتھ بھی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے تو ان کے رب نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا لشکر، فخشوہم، تو انہیں ڈراؤ، انہوں نے یعنی ان سے وہ ڈرائے، انہوں نے ان کو اس سے ڈرایا، فزادہم ایمانا، تو اس دھمکی نے تو ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ان کے جوش ایمانی کو اور بڑھا دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم دوبارہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ احد کے بعد کی بات ہے، جنگ احد کے بعد۔ لیکن دل اتنا معروب ہوا کہ اس کو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اس سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان تو بڑے کر سے بدر کی طرف چل پڑا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تم میں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اس وقت کا میڈیا ہے، دیکھیے کہ اس وقت کا میڈیا ہے کیا کہ اس کو پیسہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ تم جا کر جھوٹی افواہ کی گردش کر دو اور ایسی خبر پھیلا دو جس سے مسلمانوں کے دل کمزور ہو جائیں۔ پیسہ دے کر اس سے ہی کام کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت کا جھوٹا میڈیا، جیسا کہ آج ہمارا جھوٹا میڈیا ایسی خبروں کو گردش کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے یا مسلمانوں کی ہمت کمزور ہو یا مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر کوئی تکلیف کا احساس ہو۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پلٹے من اللہ و فضل، اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ۔ جب مسلمانوں نے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول کی قیادت میں بدر کی طرف روانگی کی تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس مکہ لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا اور شاداں و فرحاں آئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان ان آیتوں کو پڑھے اور وہ بھی کہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بھی اپنے رب کی رضا تلاش کرے اور وہ بھی اللہ کے انعام اور فضل کو پانے کی کوشش کرے اور وہ کبھی دشمن کی کسی بات یا اس کے پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے، یخوف، ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں۔ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، بس نہ ڈرو ان سے، وخافونی، بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔
اب سب مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے جان عالم نہ غم زدہ کریں آپ کو وہ جو جلدی سے کفر میں داخل ہو گئے، یعنی منافق کہ فوراً کفر کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو یہ نبی رؤوف الرحیم، ان کا دل حزین ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، اللہ چاہتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے آخرت کی نعمتوں سے کوئی حصہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے۔ ان کو تو دولت ایمان سے بہرہ کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو احد میں جب تکلیف پہنچی تو یہ کفر کی طرف لوٹ چلے، اور انہوں نے کہا جلدی جلدی کفر سے پھر اپنا ناطہ جوڑ لو۔ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ خیال کریں کہ جو کفر کر رہے ہیں، انما نملی لہم، کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں، خیر لانفسہم، بہتر ہے یہ ان کے لیے۔ انما نملی لہم، ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی شان نہیں کہ چھوڑے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ کی شان، لیطلعکم علی الغیب، کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، ولیکن اللہ، ہاں لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم کو کرائی گئی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، اور غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انہی میں غیب پر مطلع ہونے یعنی اس کو حاصل کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے میسر آتی ہے۔ فآمینوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، پھر اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کریں وہ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس میں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، ہوا خیر لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ لغت میں بخل کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کا ادا کرنا واجب ہو۔ تو جو مالی حقوق ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں، جانی حقوق ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کے سانپ بن کر ان کے توق کی طرح لپٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ بخل کر کے اچھا گمان نہ کریں کہ یہ بڑا مال جوڑ رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون، توق پہنایا جائے گا انہیں، ما بخلوا بہ، اس مال میں جس میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں اور زمینوں کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ بما تعملون تم کر رہے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ وآخر دعوانا لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی بات، قولا بات،
لقد سمع اللہ قولا، بے شک سن لی اللہ نے بات، الذین قالوا ان کی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، اللہ مفلس ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ نماز اور روزہ کے متعلق بھی تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اس پر ان کے ایک منہ پھٹ فحاد بن عازورہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اس لیے ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، آپ نے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا اور فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور کے پاس حضرت صدیق کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت رب العزت نے یہ آیت اتاری، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو بغیر حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا۔ آگے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ یعنی کلام الہی کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل انبیاء کے ساتھ اسے لکھا گیا، تو یہود کو یہ عذاب بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے دیا گیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اقرار کر لیا ہم سے۔ اب یہ ان کے ایک اور حیلے کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے یہ جو بہانے تراشتے تھے، حیلہ سازیاں کرتے تھے، اور اس میں بڑے ماہر تھے، عذر تراشتے تھے، کہنے لگے ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں معجزہ نہ دکھائے۔ اور کون سا معجزہ نہ دکھائے؟ کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ آپ نے تو یہ معجزہ نہیں دکھایا، تو اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم نہیں کریں گے۔ الذین قالوا، انہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے اقرار کیا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان، کہ لائے وہ ہمارے پاس ایک قربانی، تأکلہ النار، کھا لے اس کو آگ۔ قل فرمائیے، قد جاءکم رسول من قبلی، آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، دلیلوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی بعض انبیاء نے تو یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور قربانی کو جلا گئی، لیکن تم نے تو پھر بھی ان پر تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم نے تو کتنے ہی ایسے انبیاء کو شہید کیا، تو پھر اب ایسی باتیں کرتے ہو تم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے جھٹلائے گئے ہیں رسول آپ سے بھی پہلے، جاؤ بالبینات، جو لائے تھے معجزات، والزبور، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ بینات سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہیں، زبر جمع ہے ظہور کی، اس کا معنی واضح و نصیحت ہے، اور یہاں مراد وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حق کا انکار کرنے والوں کا پرانا طریقہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی روشن دلیلیں لے کر آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور پوری مل کر رہے گی اجورکم تمہاری مزدوری یوم القیامت قیامت کے دن۔ اس میں یہود اور منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ جو قبول اسلام کے بعد ظلم سہتے ہیں، حق پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی کے دن گزار لو، پھر وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ فمن زحزح پس جو شخص بچا لیا گیا، عن النار دوزخ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے میں ڈالنے والا سامان۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے میں ڈالنے والا سامان، کہ یہ دنیا ایک جال کی طرح بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور بندہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور یقیناً تم سنو گے انہیں ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا اذیت دینے والی باتیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ مدینے کی غیر مسلم آبادی اور مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو، وہ تمہارے جان و مال کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، تمہارے محبوب رسول کی شان میں زبان درازی کریں گے، بس تم کیا کرنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے بلند کردار پر جمے رہنا، تو پھر تمہاری عظمت کے جھنڈے بلند ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تم اپنے کردار کو عمدہ رکھنا، اچھا رکھنا۔ اب یہاں پر یہ قیامت تک کے لیے ویسے بھی ہے کہ اگر انسان اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزمایا جائے یا لوگوں کی اذیت دینے والی باتیں اس کو پیش آئیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، تقوی اختیار کرے اور اپنے کردار کو اور بلند کرے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میثاق عہد وعدہ، الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ تو ضرور کھول کر بیان کرنا، للناس لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپانا اس کو، فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا اور خرید لی بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت۔ اس میں اہل کتاب کے علماء کی اخلاقی پستی اور علمی خیانت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ حق کو اور اس اپنی کتاب کی صحیح باتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے چھپا دیتے تھے، اور علماء اسلام کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی عبرت حاصل کرو۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بہت ہی بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آپ نہ خیال کریں ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا اپنی کارستانیوں پر، ویحبون اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، فلا تحسبنہم تو ان کے متعلق تم یہ گمان نہ کرو، بمفازۃ کہ وہ امن میں ہیں یا کامیابی کی راہ پر ہیں، من العذاب وہ امن میں ہیں عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے۔ ہاں، جب بہادری کا، ایثار کا، تقوی کا ذکر کیا جائے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس میں ان کا بھی ذکر کیا جائے، یعنی بغیر کسی کارنامے کو انجام دیے ان کی تعریف ہو۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی،
لیکن یہاں مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ میدان عمل سے فرار کر کے حاصل کر کے اور عمل و کردار کی راہ سے دور ہٹ کر اپنی تعریف سننے کی خواہش یہ درست نہیں ہے، جو آج بہت مسلمانوں میں بھی عام ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ تعالی قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا عِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرنا سب عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تفکر کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ آج مسلمان بھی اس افضل ترین عبادت سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ مومن کو چاہیے کہ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر اور اپنی زندگی کے پیش آنے والے واقعات پر غور و فکر کیا کرے اور اس سے اپنے رب کی قدرت کو سمجھا کرے، کیونکہ جب مومن کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر غور کرتا ہے تو حیران کن تاثرات اس کے سامنے آتی ہیں، اور اس کی نگاہ اس کے بنانے والے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سب تو نے ایسے ہی نہیں بنایا۔ اور اس سے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو سائنس، طبیعیات اور نظام شمسی اور زمین کا جو نظام ہے، یعنی جتنے بھی جدید علوم ہیں وہ بھی حاصل کرنے چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ قدرت بیکار، سبحانک پاکی ہے تجھے، فقنا ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے رب بے شک جسے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ تو رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اننا، اے رب ہمارے سمعنا، ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، منادی کرنے والے کو بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ جب غور و فکر سے اور ذکر اور عبادت سے آئینہ دل جگمگانے لگتا ہے، دعا کے وہ جملے مٹھاس اور تاثیر رکھتے ہیں، اور بندہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اور پھر عرض کرتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ انعامات خداوندی کے طلبگار جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا، جب وہ ادب و نیاز سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے،
ربنا و آتینا ما وعدتنا، اے رب عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزینا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر، خواہ وہ مرد میں سے ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعد، بعض تمہارا جز ہیں بعض کی، فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور دین کے لیے جہاد کیا، لڑے مارے گئے مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، میں ضرور مٹا دوں گا ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات، باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس حسن الثواب، بہترین ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مردوں کا ذکر کیا کہ جس طرح مردوں کے نیک اعمال اللہ قبول کرے گا اور ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس شرف اور فضیلت میں عورت کو بھی شامل کیا۔ یہ عورت کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ لا یغرنک، اے سننے والے دھوکے میں نہ ڈالے تجھے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، یعنی کفار کی ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزور دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے تو کیا اتنی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے، ایسے ترقی یافتہ ممالک میں جیتے۔ متاع قلیل، تھوڑی مدت کے لیے ہے یہ دھوم دھام، یہ لطف اندوزی، یہ عیش پرستی تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ جو ڈرتے رہے، جن کے پاس دنیا کا عیش و عشرت کا سامان نہیں لیکن ان کا دل تقوی کے نور سے منور ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغ ہوں گے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی ان کی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور ابدی نعمتیں اللہ کے پاس وہ بہت بہتر ہیں ابرارین یعنی نیکوں کاروں کے لیے۔ کتنی خوبصورت آیتیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کے لیے سودا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کا، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان کے وہ علماء
جو پاک دل ہیں، نیک فطرت پر ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا سودا تھوڑی سی قیمت پر نہیں کرتے، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، اور خدمت دین کے لیے جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے صبر، مصابرہ، رباط اور تقوی۔ صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے رکے رہنے پر اپنے نفس کو روکنا۔ مصابرہ کا معنی ہے مصابرۃ الاعداء، یعنی دشمن کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا۔ اور رباط کا معنی ہے نفس کو اچھی نیت پر آمادہ رکھنا اور جسم کو عبادت پر مستقیم رکھنا۔ تو اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہے، اپنے ساز و سامان تیار رکھے، اپنے نفس کو نماز کا خوگر بنائے، اور تقوی یہ کہ اللہ کے نافرمانی کے والے کاموں سے بچتا رہے۔ جس فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اور نصرت خداوندی اس کی پاسبان ہوتی ہے، مشکلات کے پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی، لعلکم تفلحون کا پھر اس کو تاج پہنایا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔